اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ انتہائی بے چین، بے قرار، مضطرب اور پریشان حال نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے، نئی نسل جو ہے، جسے ہم امت کا سرمایہ کہتے ہیں، پوری قوم کا اصل سرمایہ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، بلکہ ہمارا اصل سرمایہ ہمارا نوجوان ہے۔ تو ہمارا نوجوان اس وقت بہت زیادہ اوروں سے زیادہ مضطرب، بے چین اور بے قرار ہے، کیونکہ نوجوانوں کے اندر ایک حساسیت ہوتی ہے، نوجوانوں کی طبیعت میں ایک حساس پن ہوتا ہے، وہ بہت جلدی کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، وہ جلدی خوش بھی ہوتے ہیں، وہ جلدی مایوس بھی ہوتے ہیں۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جو مسلم امہ کی لاشیں جب ہمارا نوجوان بے گور و کفن تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور لاشیں اٹھنے کے بعد، لاشوں کے تڑپنے کے بعد نہ ہمیں کفن میسر ہے، نہ ہمیں قبر میسر ہے، کہیں پر بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر نوجوان خواتین کا جوانی میں بیوہ ہو جانا ہے، کہیں پر ننھے ننھے معصوم بچوں کا ماں کی گود کے اندر کاٹ دیا جانا، تڑپا دیا جانا، ماؤں کی گود کو سونی سونی کر دیا جانا، گویا کہ آج بھی شہربانوں کی طرح کسی عسکر سے کسی ماں کی گود پھر خالی ہوتی نظر آ رہی ہے، آج پھر کسی قاسم کی جوانی لٹتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! ان تباہ کن حالات کے اندر ہم نوجوان یہ سوچتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! کہیں پر مکانات توڑے جا رہے ہیں، کہیں پر اللہ اکبر کیریئر کو تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر اللہ اکبر عبادت گاہوں کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں پر ایجوکیٹڈ جوانوں کو اللہ اکبر نشانے پر رکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایسے حالات کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ساری تباہی کے معاملات اور مرثیے، کوئی مرثیہ لکھ رہا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے محررین جو ہے اپنی افکار و نظریات کو درد بھرے پیرائی کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے اللہ اکبر اخبار میں چھاپ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پر شائع کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا اگر انسان بیماری کا ڈھنڈورا پیٹتے رہا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز تو یہ، اگر آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ پہلے آپ معلوم کریں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ بیماری معلوم کرو، پھر اس کے بعد اس کا علاج پتا کرو، اور جب دو چیزیں پتا چل جائے تو پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرو۔ بیماری تو ہمیں پتا چل گئی، ٹوٹتے ہوئے مکانات، لٹتی ہوئی جوانی، لٹتی ہوئی آبرو، مرتد ہوتی ہوئی بہنیں، یہ سارے حالات، اور ننھے ننھے بچوں کا ماؤں کی گود میں دم توڑنا، نسل کشی کے حوالے سے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان بنانا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے حالات ہیں، کہیں کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، یعنی جب تم جرائم کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تمہیں مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنی قوم کو
तबाही से बचाना है, अपनी कौम को बर्बादी से बचाना है, अपनी कौम को मुश्किलात से बचाना है, तो गुनाहों से अपने रिश्ते को तोड़ लो, गुनाहों से हिजरत कर जाओ, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। क्योंकि मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब कुरान को मानकर मुसलमान हो और कुरान पर ईमान ला करके ईमान वाले कहलाते हो, तो आप मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, कुरान कह चुका कि जो भी तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है। इसकी तफसीर में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान को कांटा भी नहीं चुभता मगर उसके गुनाह की वजह से चुभता है। यानी अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे तो उसको